أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت يا أيها الملأ کہنے لگی اے میرے سردارو انی القی الی کتاب کریم بلا شبہ میں میری طرف ایک باعزت خط ڈالا گیا ہے انہ من سلیمان بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا رحم کرنے والا بہت مہربان ہے اللہ تعالی علیہ یہ کہ میرے سامنے سرکشی نہ کرو وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اور میرے پاس مطیع بن کر آ جاؤ ملکہ سبا کو جب خط ملا تو وہ بہت زیادہ حیران اور متاثر ہوئی اس وجہ سے کہ یہ خط کسی سفارتی وفد کی بجائے ایک پرندے کے ذریعے بھیجا گیا تھا جس نے نہایت دانشمندی سے یہ سارا فاصلہ خط کو لے کر طے کیا اور پھر ملکہ کی خوابگاہ میں داخل ہو کر نہایت ادب سے اس کے سامنے خط ڈال دیا اور خود ایک جانب ہو گیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس خط کا آغاز بتوں یا دیوتاؤں کی بجائے اللہ رحمان الرحیم کے نام سے کیا گیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خط لکھتے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے۔ آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم، کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں ان کی طرف سے ہے، اور ہرقل بادشاہ روم کی طرف ہے۔ تو ایسا نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ہو اور بسم اللہ بعد میں ہو، بلکہ ملکہ اپنے الفاظ میں اپنی کیبنٹ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ خط ہے تو سلیمان کی طرف سے، لیکن اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ تھی اس کی حیران ہونے کی اور متاثر ہونے کی کہ اس خط کی فصاحت و بلاغت اور اختصار اور بارہم اور باہیبت لہجہ یہ اس کے لیے بڑا حیران کن تھا کہ چند لفظوں میں صرف ایک جملے میں اپنا مدعا بیان کر دیا اور نہایت اختصار سے اور فصاحت و بلاغت سے ان کو یہ میسج دے دیا کہ دیکھو تمہیں ہر حال میں ہمارا مطیع ہونا ہے۔ مسلمین کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یا تو یہ کہ ہمارے مطیع ہو کر فرما بردار ہو کر آ جاؤ، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی شان کا اظہار ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو کر آ جاؤ، اس میں سلیمان علیہ السلام کی پیغمبرانہ شان کا اظہار ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جو خط آیا ہے یہ بڑا ہی باوقار اور بڑا باعزت اور بڑا متاثر کن خط ہے، اس لیے اس نے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ بلائی اور ان سے مشورہ کیا۔
قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے میرے سردارو، افتونی فی امری، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ نہیں کرنے والی، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود رہو۔ اس نے اپنے وزیروں و مشیروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے، خط آیا ہے، اور یہ آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، جو فلسطین اور شام اور ارد گرد کے علاقوں کے حکمران ہیں، اور ان کے پاس بڑی طاقت ہے اور ان کے پاس بڑے وسائل ہیں، تو مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں۔ اگرچہ نظام سبا کا بادشاہی تھا لیکن استبدادی نہیں تھا، بلکہ اس میں مشورہ کیا جاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ نظام جمہوری ہو یا بادشاہی، مشورے کے بغیر وہ نہیں چل سکتا، اور جس نظام میں مشورہ نہ ہو وہ اصل میں ایک بدترین قسم کی فسطائیت ہے اور ظلم ہے۔ عوام کا نام جمہوریت میں بہت لیا جاتا ہے، لیکن 5 سال بعد ان سے ایک دفعہ رائے لے کر پھر عوام 5 سال تک اپنے نمائندوں کی مطلق العنانی کا ظلم و ستم سہتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے ارکان اسمبلی کو بھی ان کی کمزوریوں اور ان کی خواہشات کے پیش نظر خرید لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے ان سے فیصلے کرواتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، اے میرے پیغمبر ان صحابہ سے مشورہ کیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے فرمایا کہ تم دونوں جب کسی معاملے میں متفق ہو جاؤ تو میں تمہاری مخالفت نہیں کروں گا۔ فتح الباری میں یہ حدیث لائے ہیں امام ابن حجر۔ تو فرمایا کہ ملکہ نے کہا مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ حتی تشہدون، اصل میں حتی تشہدونی ہے، اس کی یا حذف کر دی گئی ہے، مطلب یہ کہ جب تک تم میرے پاس حاضر ہو کر اپنی رائے نہ دو تب تک میں کسی معاملے کا حتمی فیصلہ نہیں کرتی۔ قالوا نحن اولو قوت، کہنے لگے ہم بڑی قوت والے ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور بہت سخت لڑائی والے ہیں، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اور معاملہ تیرے سپرد ہے، فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، تو دیکھو تم کس بات کا ہمیں حکم دیتی ہو۔ انہوں نے مشورہ جنگ کا دیا، کہا کہ ہم بہت جنگجو اور مضبوط قوم ہیں، ہماری معیشت بڑی زبردست ہے، ہمارے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں، ہم کسی بھی فوج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ جو فیصلہ کریں گی ہم اس کی تابعداری کریں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ تو گویا ملکہ نے فیصلے کا اختیار اپنی کیبنٹ سے لے لیا اور اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا کہ اب جو بھی فیصلہ میں کروں گی وہ تم سب کو منظور کرنا ہوگا۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہنے لگی کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، اسے بگاڑ دیتے ہیں،
وجعلوا أعزة أهلها أذلة، اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے. ملکہ نے امپیریلزم کا نقشہ چند لفظوں میں بڑی وضاحت سے کھینچ دیا اور کہا کہ فاتح اقوام اور ظالم بادشاہ جن کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا اور جو اپنی خواہش کے تابع چلتے ہیں، وہ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہبانہ کر دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو فاتح اقوام مفتوح اقوام کے شہروں کے شہر جلا ڈالتی ہیں اور بلا وجہ لوگوں کا قتل عام کرتی ہیں، اور وہاں کے جو وزراء اور مشیران ہیں، وہاں کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو بے عزت کر کے بعض اوقات قتل کر دیتے ہیں اور بعض اوقات ذلیل کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ ملکہ سبا کا قول بھی ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہو سکتا ہے. لیکن سلیمان علیہ السلام ظالم بادشاہ تو نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اس لیے ان سے ایسا کسی قسم کا خدشہ نہیں تھا. لیکن پھر بھی ملکہ نے ایک تدبیر کی اور ایک چال چلی. بڑی ذہین اور فتین خاتون تھی. اس نے کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کہ الچی کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. اس نے کہا کسی کی پسند کے مطابق تحفہ ایک ایسی چیز ہے جو لوہے کو بھی نرم کر دیتا ہے، اور اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو میں چیک بھی کر لوں گی کہ وہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں. اگر تو وہ میرا مال اور میرا یہ تحفہ قبول کر لیں تو پھر وہ بادشاہ ہیں اور ان سے جنگ کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ یہ تحفہ قبول نہ کریں تو پھر وہ اللہ کے نبی ہیں. پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا سراسر خسارے کا اور نقصان کا سودا ہے. ترجمہ ایک بار. قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ایک باعزت خط بھیجا گیا ہے. انہ من سلیمان، بلا شبہ یہ سلیمان کی طرف سے ہیں. وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بلا شبہ یہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا رحمان ہے بہت رحیم ہے. اللہ تعالی علیہ، یہ کہ میرے خلاف سرکشی نہ کرو. وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور میرے پاس فرما بردار بن کر چلے آؤ. قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے سردارو، افتونی فی امری، مجھے میرے معاملے میں مشورہ دو. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی کام کا حتمی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں. حتی تشہدون،
یہاں تک کہ تم میرے پاس موجود رہو. قالوا نحن اولو قوت، انہوں نے کہا ہم بڑی قوت والے ہیں. وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور بڑی سخت جنگ والے ہیں. وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ، اور معاملہ تیرے سپرد ہے. فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ، بس دیکھ تو کس چیز کا حکم دیتی ہے. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، کہنے لگی کہ بلا شبہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، اسے خراب کر دیتے ہیں. وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں. فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ.